اصل میں جو موضوع ہے نا کہ نظام انہضام کی خرابیاں اسباب اور غذائی علاج نہیں اسہال مروڑ میں تو یہ سامنے درد سے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. نہیں آپ نے میسج بھی کیا ٹھیک ہو گیا. تو جناب علی جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا اس کے بھی بڑے شاخسان ہیں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی مزاج کے چینج ہونے کی ماحولیاتی لحاظ سے کہ کس طرح سے ہمارا جو ہے ماحول چینج ہوا. ہمارے لائف سٹائل نے بھی ہم نے جو ہے نا ہمارے نظامی نظام کا جو ہے وہ تحت نحس کیا ہوا ہے. یقین کریں ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے بڑی ٹارچر کرتی ہے. میں فجر کی نماز 4:20 کی ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں تو یہ جو فاسٹ فوڈ کی دکانیں یہ کھلی ہوتی ہیں. ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہیں کوئی چکر نہیں کہ نماز فجر کی ہو رہی ہے. وہ رات کے بیٹھے ہوتے ہیں. یقین کریں گے وہ بیٹھے ہیں موبائل پہ کھیل رہے ہیں. اتنے بندے مسجد میں نہیں ہوتے جتنے باہر وہ وہاں بیٹھ کے وہ گپے مارے ہوتے. تو میں پھر گھبراتا ہوں اس چیز کو دیکھ کے کہ یا باری تعالیٰ جب پکڑ آنی ہے تو پھر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں جو ہم نماز اندر پڑھ رہے ہیں ہم نے بھی تو قابو میں آنا ہے. عذاب تو سب نے مل جل کے ہی آنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو غذا کے اندر جو تباہیاں کر رہی ہیں جو ہم لوہے کی جو ہے بھینسیں ہم نے پال لی ہیں ان سے جو ہم دودھ جنریٹ کر رہے ہیں جو اس کا تباہی ہے. کوئی آپ کی غذا ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو خالص ملی جو خاص طور پہ لاہور میں. اور پھر پانی کا جو حال ہے پانی کا حال بھی دیکھیں تو ان حالات میں اگر رب کی رحمت نہ ہمارے ساتھ ہو تو جو سروائیول ہے ہماری پتہ نہیں کیسے ہو رہی ہو. پھر جو ہماری عمر ہے ہم آدھی عمر گوا چکے ہیں. 120 سال ہم نے اپنی آنکھوں سے بندے دیکھے ہیں 120 سال کے. اب 60 سال جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہم پہنچ پاتے ہیں اور ایکسپائر ہو رہے ہیں. آدھی عمر گوا کے بھی ہمیں عقل نہیں آئی اور ابھی بھی ہم اسی ڈگر پہ جو ہے وہ پوری قوت سے چلنا چاہ رہے ہیں. دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے. ہمارے معاشی حالات دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا سٹریس کا بتا رہے تھے کہ جناب 7 روپے ابھی انہوں نے بجلی کا ریٹ بڑھایا اب 24 روپے ریٹ چلا گیا تو سٹریس تو آنا ہی آنا ہے. اگر ہم صرف اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے رستے کو ہی اپنا لیں کہ نماز فجر کے بعد اپنا لائف سٹائل شروع کریں اور عصر مغرب کے درمیان سے وائنڈ اپ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم بجلی کے بحران سے بھی نکل جائیں. جیسے ہمیں حکمران ملے ہوئے ہیں وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی فرمان ہے یا کچھ ہے اس کو وہ فالو کرنا بھی شاید اپنی جو توہین سمجھتے ہیں. اور پھر جب بارش نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں اللہ میاں بارش ہوگا. تو میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ شاید اللہ میاں کو اس لیے رکھا ہوا ہے بارش بتانے کے لیے گرمی کم کرنے کے لیے یا سردی لانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا جو ہمارے مریض آتے ہیں ان کو بھی آپ ان کو دیکھیں. اسی لیے ایسا تو نہیں کہا شیخ نے بھی انہوں نے کہا کہ جو دن کا سونا ہے وہ برا ہے. دن کا سونا جو ہے وہ چہرے کو بے رونق کر دیتا ہے چہرے کا نور غائب کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم نے ان غذائی معاملات سے نظامی نظام کو بہتر رکھنا ہے تو ہمیں پھر جو ہے وہ نیچر کے ساتھ دوبارہ سے وہ بھولے ہوئے رستوں کو جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا. ادھر واپس ہمیں آنا پڑے گا. علم کی اتنی بہتات ہے اتنا اب تو علم حاصل کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لیکچر دیا اب یہ لیکچر ہم 50 سال بعد بھی آپ کو کہیں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. اب جو یہ نامہ مال ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے. جب مرضی اس کو جو ہے بٹن لگائیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں غذائی علاج میں کہ پیٹ کے 3 حصے کریں. شدید بھوک لگے تو کھانا کھائیں بھوک ابھی باقی ہو تو اسے چھوڑ دیں. ایک اور بڑا ہم دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل جو میں بلکہ میرے جو مریض آتے ہیں جو نفق کے بہت سے مریض ہیں میں تو انہیں آتے ہی کہتا ہوں وہ کہتا ہے نا پانی نہ پہلے پینا ہے نہ درمیان میں نہ بعد میں تو تینوں ہی بند کرتا ہوں پانی اس کو. انہوں نے کہا بھائی کھانے کے جو سفراوی ہے اسے آدھے گھنٹے کے اندر لگے برمی کو دیر ہے سداوی کو بڑی دیر میں جا کے پیاس لگتی ہے. بہتر یہی ہے کہ جب پیاس جو جھوٹی پیاس ہے اس کو ذرا روکو جب سچی پیاس لگے تب پانی پیو تاکہ تمہاری نفس سے جان چھوٹے. یہ ان کے لائف سٹائل کو بھی مریض کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے جو ہمارے ہاں یہ جو فاسٹ فوڈ کا چلا ہوا ہے اور جو ہم پانی کی جگہ یہ جو کولا ڈرنکس ہم لے رہے ہیں
اس نے بھی ہماری جو ہے وہ تو بھائی ہم ایسٹی ہمارا جو ہے دیکھیں ہمارے منہ سے لے کے مگر تک یہ جو 20-22 فٹ لمبی نالی ہے اس میں صرف جو ہے ایسٹک ایریا صرف آپ کا سٹمنگ امید ہے، اوپر بھی الکلی ہے نیچے بھی ساری الکلی ہے. تو یہ اگر اس حالت میں قائم رہتا ہے تو آپ نیچر کے قریب ترین رہتے ہیں. اور جب آپ اس کو دوائی پہ لاتے ہیں، جب آپ غیر ضروری ڈائٹس لیتے ہیں، آپ نے وہ بڑا پیاری بات انہوں نے کی کہ بھائی 1940-45 تک تھا وہ دودھ کی بنا تو ترفلا کام کر جاتا تھا، آج تو وہ بھی کام نہیں کرتا. تو اب جو ہے وہ چیزیں بدل گئی ہیں، ہم نے اپنے معاملات جو ہے بڑے بہت تبدیل کر دی ہیں. تو ان حالات میں یہ جو اتنی پیاری محفل ہے اور جو گفتگو ہے تو ہم جو دوستوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو آپ دوستوں نے اساتذہ کے ساتھ شیئر کیا قابل تحسین ہے. اور یہاں بیٹھ کے اتنا برداشت کرنا، مجھے انصر صاحب کہتے ہیں یار وہ تمہارے جو ہے یہ آپ کا قصور ہے کہ وہ پڑھنے نہیں آتے. میں اللہ کی قسم 50% کی مزے بال پڑھتے نہیں، ایک بھی نہیں پڑھن بھیجا. پہلی شرط یہ رکھتا ہے کہنے کو نہیں ہونا، پہلی شرط ہی اس کی یہی ہوتی ہے. میں نے تو یہاں تک ہم نے فیس بک پہ بلایا تھا کہ پاکستانی کسی ادارے میں پڑھو داخل ہو میرے پاس پڑھنے آ جاؤ، فری پڑھاؤ، پڑھو آؤ نہ صحیح. وہ پڑھنے نہیں آتے. میرے پاس اگر 300 بچہ داخل ہے ان میں سے 40 پڑھنے آتے ہیں تو مجھے کوئی کہتے ہیں سر جی وہ نہیں پڑھنے آ رہا ہے، میں پتر تیری فیس دینا آ رہا ہے. اللہ میاں کی گرانٹ ہے کی وہ اس کے بھی 3 درجے میں نے بنائے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو ڈپلوما ہولڈر ہے، انہیں صرف کاغذ کی چٹھی لانی ہے. میں آپ کو ایک تل حقیقت بتاتا ہوں بڑی عجیب و غریب ہے. پاکستان میں لاہور میں 5000 سے زیادہ کوالیفائڈ طبیب ہے. نیشنل کونسل فار سے 2200 رجسٹرڈ ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن سے صرف 600 بندہ رجسٹرڈ ہے. سسٹم میں 4400 بندہ ہی نہیں ہے. تو جناب وہ جو 4400 ہمارے پاس آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے وہ باقی کی گرانٹ دینے کے آتے ہیں. وہ جو جن بیچاروں نے پڑھنا ہوتا ہے نا جو پڑھنے والے 40-50 بچے ہوتے ہیں ان کی فیس دینے آتے ہیں. میں تو یہی سمجھا کچھ نہیں کرتے وہ لوگ. یہ آرٹ ہے، یہ فن ہے. سر دیکھیں نا راضی کو دیکھیں، آپ شیخ کو دیکھیں، آپ جو ہے ماضی کریم میں صابر صاحب کو دیکھ لیں، ان کا کام تو دیکھیں. آپ پریشان ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھیں ہیں 4 نسخے پڑے دکان کھول کے بیگ دے چلاؤ، بھائی ایسے نہیں ہونا. پڑھنے کے لیے درسگاہ تک آنا تو جو ہے نا یہ بھی آج کا ماں باپ نہیں ہے. میں حیران ہے باپ اسپیشل آتا نقل منوانا قسم لے لو. باہر ابا بیٹھے وہ بڑھیا تیار کر کے پتر اندر بھیج رہا ہے تو نقل آ کے پاس. آپ مجھے بتائیے ایک کیڑی چینج ہے، یہ اخلاقی انحطاط ہے، گراوٹ ہے، شرم آتی ہے ہمیں. اور اتنا پریشر ہوتا ہے جب جو سالانہ امتحان ہو رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کوشش ہوتی ہے بوٹی دینے سے پتر وہاں پہ آگے ہاتھی بنا کے آگے. یہ میری آنکھوں کی باتیں ہیں، میں جو خود دیکھ رہا ہوں. جب تک دیکھیں ہمیں اپنی اخلاقی تربیت شخصی تربیت تو ہم نے خود اپنی کرنی ہے نا. چاہیے تبدیلی ہم نے خود لانی ہے. اگر ہمارے پاس 4 سال کو پڑھنے آتا ہے پھر یہاں پہ آ کے میں نے اپنے شیر دیکھے ہیں 10-10 سال سے 15-15 سال سے رفیق صاحب کے پاس آ رہے ہیں، ان گوٹے رگڑتے پھر تو پھر کچھ سمجھ آتی ہے جا کے. نظریہ آپ کو کیا پتا ہے ایک دن میں سمجھ آ جانا. اسے سمجھنے میں کے لیے بھی آپ کو سالوں درکار ہے، تب جا کے آپ کہیں بیٹھ کے آپ جو ہے آپ کو کوئی خیال ملنا شروع ہوتا ہے. وہ بھی اگر خدا کی رحمت سے ہاتھ ہو تو اس کام کے لیے ہمیں کمٹمنٹ جو ہے ہماری بڑی ضروری ہے. ہم ارضا کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم ارضا اسی لیے ہو گئے ہیں. کچھ تو غلامی نے ہمیں ارضا کر دی ہے ہمارے سسٹم کو، اور کچھ اس کے بعد ہم نے بھی محنت چھوڑ دی ہے. ہم نے ہر چیز کو برانڈڈ بنا دیا اور برانڈڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں ہمارے علاقے میں پیدا ہونے والے جو ادویاتی خواص والے پودے، کوئی پودا ایسا نہیں جس میں ادویاتی خواص نہ موجود ہو، لیکن ہم انہیں پریارٹی پہ لانا ہی نہیں ہے. ہمیں تو وہ برانڈڈ جو ہے وہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ چاہیے، چاہے وہ چائنا سے امپورٹ کریں چاہے امریکہ سے کر، ہم نے تو وہی استعمال کرنے. اپنی جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم اسے استعمال کرنے. یقین کریں کہ ایک بندے کو میرے پاس کوئی فیملی ہے سبزی کا موسم تھا، میں نے دال چینی تو بلاتی میں اسے کعبہ بلایا، کہتے ہیں یار بڑا ٹیسٹی. یہ کتوں لیا؟ میں امریکہ تو آیا. میں یہ کہا اس کی ریسیپی میں ریسیپی نہیں اس کی دکھا. مجھے اب ہنسی آ رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے اوریجنل ذائقے بھی بھول گئے
میں نے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اتنی اردا چیز ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرے جو ہے کہ نیچر کے قریب قریب جیسے صابر صاحب نے بھی بتایا اس کے قریب قریب رہے. کوشش کرے کہ آپ کمٹمنٹ کریں کہ جو اپنی نسل ہے جب وہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے پھر یہاں آئیں گے تو ان کی منزل آسان ہو جائے گی. انہیں بنیادی حوص ہوگی. آرمی پیتھالوجی کا ادراک ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس والے میں ہم تو کہتے ہیں ایف ڈی جب پورا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو بڑی محنت پھر بھی درکار ہوتی ہے عملی زندگی میں پہنچنے کے لیے. یہ تو اسپیشلٹی ہے نظریہ سیکھنا, یہ تو ایک اسپیشلٹی ہے. تو اسے سیکھنے کے لیے اگر آپ کے بنیادی ٹول صحیح ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اسے سیکھتے ہیں, نہیں تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. باقی اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے کوششیں کی تھی, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ نظریے کو ہم جو ہے نا وہ اداروں کے اندر بھی بتا کریں. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیتا تو کونسل کے اندر کیسے ظاہر کرنا ہے, یہ جامع پروگرام ہے. اللہ نے جب بھی موقع دیا سموتھلی ظاہر کریں گے. نہ تو بنیادی کونسل بننی ہے نہ کچھ ہونا ہے. ہم نے اسے آپ کے نصاب کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ ہوگا. میں بڑی دیر سے کی تھی اہم ترین بات یہ پہلے ہے کر لیتی تھی جو کوشش کریں ایک ایک لیٹر پی ایچ سی کو بھی لکھ دیں. ان کا بھی قانون تو بن گیا تھا 2010 میں. اب انہوں نے فیس جو ہے وہ 5000 سے بڑھا کے رجسٹریشن کی بھی فیس 2000 رکھ دیا اور لائسنس فیس جو ہے وہ 5 سے 10,000 کر دی ہے. اس معاملے میں نے کوشش بھی کی. ہم نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی ہم نے جمع کروائی باقاعدہ میٹنگ کر کے ایم پی ایس کے ساتھ. وہ جب سے جمع کرائی ہے تب سے پنجاب اسمبلی کا حال فیس کی نہیں جمع کرائی جڑا ہے نا لائسنس وہ تھانوں جاری نہیں ہوندا پہلے گل تھانوں جاری ہوندا ہے رجسٹریشن لائسنس واسطے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہاسپٹل ٹائپ وہ لمبا پروسیس لیکن تھانوں کوئی کچھ نہیں کہنا. تو وہ پکڑے ایک ایک لیٹر ان کو بچائیں, ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کریں تاکہ جو ہے انہیں یہ سوچنے پہ ہم مجبور کریں. اور جو کوئی آج اور جو تھوڑے کول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے پنجاب پی ایس سی ہاں وہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایکشن ہو سکتا ہے. ہم تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں نے کوشش کی تھی اس معاملے میں لیکن مجھے رسپانس بڑا کمزور ملا. پھر میں نے شاید میں پیسے بولتے آ گئے ہم بھی پھر طرح خاموش ہو گئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں رزلٹ کا سن لو وہ مینوں یہ بھی کہہ رہا رزلٹ کی بھی بڑی وڈی ہمارے 1 سال ہو گیا جناب. منسٹری کہندی ہے امتحانی کمیٹی بنے گی, کونسل کہندی ہے امتحانی کمیٹی بناؤ. ہوں کمیٹی کا رولا بڑھیا پیا. کونسل جیڑی ہے انہیں ریکمینڈ کر کے بھیجنا ہے, منسٹری نے نوٹیفکیشن کر منسٹری کی مرضی کی ٹیم نہیں جی ریکمینڈیشن گئی وہ منسٹری کی مرضی نہیں ہے. تو جی منسٹری نے بنا کے بھیجی ہے وہ ہائی کوالیفائڈ اور نان جڑے نے کونسل کے ممبر نے سارے وہ انہیں بنا کے بھیجی ہے. وہ جڑی ہے وہ کونسل کو منظور نہیں. وہ کونسل نے وہ رد عملی جو سنگل بینچ ہی چلی گئی. سنگل بینچ 4 مہینے ہو گئے وہ جڑی اپنا ریجیکٹ ہو گئی انہوں کی. اس بعد وہ ڈبل بینچ چلے گئے. 16 جون کو تاریخ آ رہی 16 جون تو دیکھو اس بعد کی صورت حال ہوئی ہے. سارے معاملات قائم ہوئے تو آنا زیادہ ادارہ ہے نہ رزلٹ آ رہے ہیں رزلٹ تیار پہ ہے رزلٹ تیار ہے. لیکن دیکھو ایک معاملہ ہے نا وہ ایسا پہلے تو نہیں سی معاملہ ہوں تو کنٹرولر بھی نہیں انہوں چھیڑے گا جنی دیر تک کوئی عدالتی یا وزارتی مسئلہ نہ. یہ بیسیکلی ایک کونسل کی بے وقوفی تھی. حالانکہ سارے بندے ٹرین تھے یہاں صرف سجیشن دیکھو یہاں ریکمنڈیشن بھیجی ہے لیکن نوٹیفکیشن نہیں ہویا. نوٹیفکیشن ہونا تو ریکمنڈیشن پہلے منسٹری انہوں ایگری کرے گی. منسٹری ایگری کرے گی ان کو کابینہ ڈویژن بھیجے گی. اتوں پاس ہو کے انہیں واپس آنا ہے. کوئی بھی معاملہ ہوئے ثاقب نثار ڈاکٹر افتخار جہاں سی چیف جسٹس وہ کر گئے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بھی وزارتی معاملہ آنا نوٹیفکیشن کا وہ سی ایم کو ضرور جانا ہوگا. جنی دیر وہ ہو کے نہیں آنا انہیں نہیں ہونا. اگر اج بھی فیصلہ ہو جائے نا تو امتحان پھر بھی 2 مہینے بعد ہونا. اگر آج بھی ایک کارجن ڈیسائڈ کیا رہا یہ مسئلہ جو ہے بیچ میں آپ یہ کونسل کا اور منسٹری کا مسئلہ ہے. رزلٹ جاری ہو سکتا ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر نظام آباد ہائی کورٹ میں جا کے آپ کو پہلے
आप रीड करेंगे उसमें शामिल हो जाए, फिर वो स्टूडेंट की तरफ से होगी, लेकिन हम उसको देख रहे हैं क्योंकि 9 कॉलेज तो ऑलरेडी काउंसिल में बैठे हुए हैं और बुरगे हैं सारे। ये फिक्र नहीं करो, रिजल्ट आया सब का आएगा, नहीं आया तो फिर किसी का भी नहीं आएगा। पिछले साल भी तो नवंबर ही होया सी, ताकि मैंने नवंबर ही लगते ने, पहले वो नहीं लगते। तो सर जी साढ़े माशाल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा उलमा इकराम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ नहीं वो देखो मैट्रिक साइंस एक मिनिस्ट्री ने ना रास्ते तय, अगर जेडे बच्चे जेडे आजकल अक्सर जेडे मदरसे ने वो नाल बच्चों ਨੂੰ मैट्रिक करवाते ने बेशतर दरसगावां ਦੇ ਵਿੱਚ वो ਐਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ नहीं मैट्रिक साइंस जेड़ा बच्चा जेड़ा आलम है या हाफिज है ਉਹਦੇ ਤੇ मैट्रिक साइंस करना कोई मुश्किल मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मयार मुकर्रर किया है। अभी कोई मसला भी फसे है, वरना वो होम्योपैथी का एफएससी होया, केस हो भी होए है कि जे साडा जनाब मैं साडा एफएससी ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ एफएससी ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू आज का बहुत